الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. صدق اللہ العظیم. قل کہہ دیجئے ایک پیغمبر، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، ما تلوتہ تو میں نہ پڑھتا اس کو، میں تلاوت نہ کرتا اس کو، علیکم تمہارے اوپر، یعنی تمہارے سامنے یہ قرآن میں تلاوت نہ کرتا، نہ پڑھتا، ولا ادراکم بہ اور نہ تجھے باخبر کرتا اس کے بارے میں، فقد یقیناً لبثت میں رہ چکا ہوں، ٹھہر چکا ہوں، بسر کر چکا ہوں، فیکم تمہارے اندر، عمراً ایک عمر، من قبل ہی اس سے پہلے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن ازلم تو کون زیادہ ظلم کرنے والا ہوگا اس شخص سے، من افطرا کہ جس نے جھوٹ باندھا، علی اللہ اللہ پر، او کذب بآیاتہ یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا، انہ بے شک بات یہ ہے کہ لا یفلح المجرمون فلاح نہیں پائیں گے مجرم لوگ، کامیاب نہیں ہوں گے مجرم لوگ. جھوٹ باندھنا. قل لو شاء اللہ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم ولا ادری بکم نہ میں تمہیں تلاوت کرتا اور نہ تمہیں خبر دیتا اس چیز کی، نہ تمہیں باخبر کرتا اس چیز سے. یعنی یہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن ہے جس کی تبدیلی کا تم مطالبہ کرتے ہو، جس میں تبدیلی لانے کا تم مطالبہ کرتے ہو. یہ میرا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تلاوت ہی نہ کر سکتا آپ کے سامنے، اور نہ تمہیں اس کے بارے میں باخبر رکھ سکتا. نہ اللہ تمہیں باخبر رکھتا، نہ یا میں باخبر نہ رکھ سکتا تم کو. یہ اللہ ہی کا کلام ہے. تو یہ ایک دعویٰ ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی یہ طاقت دی کہ میں تلاوت کر کے سناتا ہوں تمہیں، اور تمہیں باخبر بھی کیا جاتا ہے، یہ علم تم تک بھی منتقل کیا جاتا ہے. آگے پھر فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یہاں اس دعوے کی دلیل ہے. جو دعویٰ کیا اس کی دلیل ہے. پہلے تو اس کلام ہی کے بارے میں، کلام بذات خود ایک دلیل ہے کہ یہ کلام ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے بارے میں چیلنج کیا گیا ہے سب کو کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ مخلوق کی طرف سے ہے، تو تم عرب لوگ زبان کے بڑے ماہر ہو، اور عربی زبان کے مقابلے میں دوسروں کو تم عجم کہتے ہو. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ عجم گونگے کو کہا جاتا ہے. اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو وہ یہ گونگا ہی سمجھتے تھے. یعنی اپنی زبان پر اور اپنی زبان دانی پر اتنا فخر تھا ان کو. تو کہ تم اتنے زبان کے ماہر ہو تو تم کوئی ایک آیت لے کے آؤ اس جیسی. اور یہ چیلنج اس زمانے میں دیا گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ان کو سناتے تھے. اس وقت سے آج تک کتنا زمانہ گزرا، 1444 سال گزرے، لیکن آج تک یہ چیلنج کوئی پورا نہیں کر سکتا. اس زمانے میں کوششیں بھی ہوئی، لوگوں نے کوشش بھی کی، لیکن وہ اس طرح کا کلام پیش کرنے سے قاصر رہے، نہیں کر سکے. وہ ایک تو بذات خود ہی یہ دلیل ہے
کہ ایسے کلام کی تلاوت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ ایک امی ہونے کی حیثیت سے، کہ جب کہ آپ نے خود دیکھا کہ میں نے کسی سے پڑھا نہیں، کہیں جاتا بھی نہیں میں، اور نہ مجھے کوئی پڑھانے آیا ہے، نہ کوئی لفظ مجھے پڑھنا لکھنا آتا ہے، اس کے باوجود علم کا ایک ذخیرہ جیسا کلام میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، تو یہ خود ایک دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کلام میرا نہیں ہے۔ آگے پھر فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، اور یقیناً میں بسر کر چکا ہوں تمہارے درمیان ایک عمر، یعنی 40 سال کی جو عمر اس قرآن کے آنے سے پہلے تمہارے درمیان میں بسر کر چکا ہوں، اس عمر میں آپ دیکھیں کہ میری ایک ایک چیز پر تم گواہی دیتے ہو کہ یہ جھوٹا نہیں، صادق ہے، یہ امانت دار ہے، کبھی خیانت اس نے نہیں کی ہے، یہ کبھی کسی استاد کے پاس گیا نہیں ہے، کسی بدکاری برے کام ایسے کاموں میں کبھی اس کا واسطہ نہیں رہا ہے، تو اپنا کردار اور اپنا کام سامنے پیش کر دیا۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب میں دنیاوی کاموں میں، دیکھو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت امانت کے اتنے قائل تھے کہ جب حجر اسود رکھتے وقت جب ان کی آپس میں لڑائی ہونے لگی تو فیصل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق ہونے کی وجہ سے مقرر کیا، اور پھر پتھر بھی رکھوانے کا انتظام بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کروایا۔ اتنا اعتماد اور اتنا یقین تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن جب دعویٰ نبوت آ گیا تو اس کے بعد سارے دشمن ہو گئے لوگ۔ تو ایک عمر آپ کے درمیان میں نے گزاری ہے، اس عمر کے دوران میں نے دنیاوی کسی کام میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، تو میری یہ عمر جس کی گواہی آپ خود دیتے ہیں، تو ایسا شخص 40 سال بعد پھر ایسا کلام تمہیں پیش کرتا ہے کہ جو معجز ہے، کہ جو اعجاز سے بھرا ہوا ہے، معجزات سے بھرا ہوا ہے، کہ جس کی مثل کوئی نہیں پیش کر سکتا، جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا، تو یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کلام میری طرف سے نہیں ہے، یہ کلام اس اللہ کی طرف سے ہے جو میرے اوپر نازل کرتا ہے اور میں تمہاری طرف منتقل کرتا ہوں۔ اگر یہ وہ نہ بھیجتا تو نہ میں پڑھ سکتا آپ کے اوپر اور نہ تمہیں باخبر رکھ سکتا اس چیز سے۔ لہٰذا تمہارا یہ مطالبہ عبث ہے کہ میں یہ قرآن ہی تبدیل کر دوں یا اس میں تھوڑی بہت کوئی تبدیلیاں لاؤں۔ اب یہاں سے زندگی کے اصولوں میں سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین حضرات بھی کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک اصول بھی یہاں سے سامنے آ گیا کہ کوئی اگر کسی منصب کا اہل ہے یا نہیں، کسی منصب کا کوئی آفیسر ہمارا مقرر ہوتا ہے اور جو بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں اس میں، تو یہ ایک بنیاد ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کو پرکھا جائے، دیکھا جائے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ پچھلی زندگی اگر اس کی درست ہے تو اس منصب کا یہ اہل ہے، اگر پچھلی زندگی اس کی درست نہیں ہے تو یہ اس منصب کا اہل نہیں ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے زندگی کا، اور آج کل اس چیز کی طرف نہیں دیکھا جائے، کہتے ہیں اس کی پرسنل زندگی لائف ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے کرتے رہو، یہ اس کی پرسنل لائف میں ہم نہیں جاتے۔ جب جس کی پرسنل لائف صحیح نہیں ہے وہ اجتماعی طور پر کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ اجتماعی طور پر کب صحیح ہو سکتا ہے کہ جبکہ ذاتی زندگی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مثال تھی کہ نبوت آنے سے پہلے ساری مخلوق جو اس کو جانتی تھی، جن میں کہ یہ مبعوث ہوئے تھے، وہ سبھی ان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ کیسے شخص ہے، اور قرآن نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پرسنل لائف اور ذاتی زندگی اور اس سے پہلے والی زندگی کو بطور مثال کے، بطور نمونے کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ فقط لبثت فیکم عمرہ، اور یقیناً میں بسر کر چکا ہوں تمہارے درمیان زندگی، من قبل ہی، اس سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو اس بات کی؟ تو یہ عقل کی بات ہوتی ہے، جو عقل استعمال کرتا ہے اس عقل میں یہ بات آ جاتی ہے، لیکن عقل کے مقابلے میں شقاق اور حسد، بغض آ جائے تو پھر عقل کام، جہاں بغض آ جائے، یہی ہوا نا مشرکین مکہ میں، یہی بغض ہی تو تھا کہ تو فلاں
طائف کے ایک شخص کا نام لیا کہ اتنا بڑا مالدار آدمی ہے، اس کو نبی کیوں نہیں بنایا، اس غریب آدمی کو نبی بھی بنایا. اور یہودیوں نے مسجد نبوی میں آ کے کیا کہا، مدینہ میں کیا ہوا، مدینہ میں کہا کہ یہ تو بنو اسرائیل میں آنا چاہیے تھا نبی تو ٹھیک ہے، ساری نشانیاں وہی ہیں، سب جانتے تھے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اپنے بچوں کو جیسا آدمی جانتا ہے اسی طرح جانتے تھے کہ یہ نبی ہے، ساری علامتیں پوری ہیں اور سب کچھ حق ہے. لیکن صرف ایک ہی بغض تھا کہ یہ ہمارا تربور ہے. یہ آنا چاہیے تھا کس سے، کہاں سے؟ بنو اسرائیل میں سے نبی آنا چاہیے تھا. ہم بنو اسرائیل ہیں، تو یہ آیا ہے بنو اسماعیل میں سے. تو جہاں شقاق اور بغض سامنے آ جاتا ہے تو عقل فیل ہو جاتی ہے، پھر عقل کی بات آدمی نہیں مانتا. یہاں تو عقل بالکل کام کرنے والی ہو تو وہ مان گئے. ان کو تو پتہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے، اور جو کلام پیش کر رہا ہے، اور جو معجزے پیش کر رہا ہے، جو آیات بینات واضح دلیلیں پیش کر رہا ہے، تو ان کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. اور جھوٹے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے تو وہ دور ہی سے پہچانا جاتا ہے، چند دنوں ہی میں پہچانا جاتا ہے. لیکن یہ تو جھوٹا بھی نہیں ہے. لیکن شقاق اور دشمنی اور ضد اور ہر درمی جب آ جاتی ہے تو افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، عقل سے نہیں سوچتے؟ پھر آگے فرمائے فمن ازلم، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. من اس میں موصول کون، ازلم یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ بڑا ظالم. من افترا، جس نے جھوٹ گڑھا، جھوٹ باندھا اللہ پر. افطرا جھوٹ گھڑنے کا آدمی، دیکھو ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی ہی جھوٹا تو اس کو جھوٹا کہہ دے، ایک جھوٹا بہتان اس کے اوپر باندھے. تو اللہ، پھر وہ بھی اللہ کے اوپر کہ اللہ نے نبی نہیں بھیجا، یا اللہ کے الیاذ باللہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کی یہ فرشتے بیٹیاں ہیں، یا پھر عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا اس قسم کے واہیات، بہتان باندھنا، ہاں جھوٹا بہتان باندھنا. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. جھوٹ بولنا کذب ہے، جھوٹ بولنا، اور تکذیب جھٹلانا، یہ متعدی کا ٹرانزیٹو انٹرانزیٹو کا ہے کہ جھٹلانا، دونوں میں فرق ہے، جھوٹ بولنا اور جھٹلانا. مثلا میں ایک بات کہتا ہوں اور وہ خدا نخواستہ جھوٹی ہو تو یہ میں کیا کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں. اور ایک بات میں نے کہہ دی، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ نے یہ بات ایسی نہیں ہے، تو گویا کہ میں نے بولا وہ کیا تھا، جھوٹ تھا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ کا یہ کہنا جھٹلانا کہلاتا ہے. آپ کا یہ کہنا، آپ مجھے جھٹلا رہے ہیں اور میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو کذب جھوٹ بولنا، تکذیب جھٹلانا، کہ اللہ کی آیتوں کہتا ہے کہ یہ جھوٹی ہیں، اللہ کی آیتوں کو کہتا ہے کہ یہ جھوٹی ہیں، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے. انہ لا یفلح المجرمون، اور ہو ضمیر شان پڑھیں گے آپ کہ یقینی بات یہ ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. حی علی الفلاح پڑھتے ہیں ہم نماز میں، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس سے ان کو تو سب سے بڑا مجرم قرار دیا نا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے، یہ سب سے بڑا مجرم ہے. تو اور مجرم اور ظالم لوگ فلاح. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، کہہ دیجئے اللہ اگر چاہتا تو میں اس کی تلاوت نہ کرتا. ولا ادراکم بہ، اور نہ تمہیں اس سے باخبر کرتا. فقط لبثت فیکم عمرا، اور یقیناً میں تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں. من قبل ہی، اس سے پہلے 40 سال کی وہ زندگی پیش کی. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. فمن ازلم، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. ممن افترا، اس شخص کے مقابلے میں جو بہتان باندھے
علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹا، جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، او کذب بآیاتہ یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، انہ لا یفلح الظالمون انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے مجرم لوگ۔